بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، دیا شنکر نسیم کے استاد کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آتش۔ ڈی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ دیا شنکر نسیم کے استاد کا نام آتش ہے۔ دیا شنکر نسیم کی پیدائش 1811 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوا تھا اور وفات 1845 عیسوی کو لکھنؤ میں ہی ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، مغل دور نے ہندوستان کو 3 چیزیں دیں، غالب، اردو اور تاج محل۔ یہ کس کا قول ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا رشید احمد صدیقی۔ بی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ رشید احمد صدیقی کی پیدائش 1896 عیسوی کو جونپور میں ہوا تھا اور وفات 1977 عیسوی کو علی گڑھ میں۔ والد کا نام عبد القدیر تھا۔ رشید احمد صدیقی کی تنقیدوں پر تاثراتی تنقید کے بانی اسپنگارن کی چھاپ خاصی حد تک ملتی ہے۔ رشید احمد صدیقی تاثراتی نقاد ہیں، الفاظ کے معمولی الٹ پھیر سے مزہ پیدا کر دیتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کو پدم شری کا ایوارڈ 1963 عیسوی میں ملا تھا۔ رشید احمد صدیقی کو غالب کی شخصیت اور شاعری پر ساہتیہ اکادمی ایوارڈ 1971 عیسوی میں ملا تھا۔ رشید احمد صدیقی کے اہم تصانیف تنزیات و مضاحکات، یہ ایک تنقیدی کتاب ہے۔ غالب کی شخصیت اور شاعری، جدید غزل، یہ ایک مضمون ہے۔ خود نوشت آشفتہ بیانی میری۔ رشید احمد صدیقی کے پہلا خاکوں کا مجموعہ گنج ہائے گرامایا 1937 عیسوی ہے، جس میں 16 خاکیں ہیں۔ رشید احمد صدیقی کے ریڈیائی تقریروں کا مجموعہ خندہ ہے۔ شاعری دنیا کی مادری زبان ہے، بقول رشید احمد صدیقی۔ جب رزق اور موت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ہندوستان میں اخبار نویسوں کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں، بقول رشید احمد صدیقی۔ صداقت خیال اور اسلوب اظہار کی معراج ہے، بقول رشید احمد صدیقی۔ رشید صاحب کے خیالات میں رومانیت کی جھلک ہے، بقول کلیم الدین احمد۔ رشید صاحب کے اسلوب کی بنیاد فکر پر ہے، محض جمالیاتی کیف، لفظی شعبدہ گری اور تفریح و مزاح پر نہیں۔ وہ پڑھنے والے تک نئی بصیرت پہنچانا چاہتے ہیں، بقول محمد حسن۔ رشیدیات سے لطف اٹھانے کے لیے خود بھی اچھا خاصا پڑھا لکھا ہونا چاہیے اور ادبی اور شخصی تلمیحات بکثرت ہوتی ہیں، بقول عبد الماجد دریابادی۔ رشیدیات سے لطف اٹھانے کے لیے خود بھی اچھا خاصا پڑھا لکھا ہونا چاہیے، ادبی اور شخصی تلمیحات بکثرت ہوتی ہیں، بقول عبد الماجد دریابادی۔ رشید احمد صدیقی کے داخلِ نصاب انشائیے 4 پائی اور وکیل صاحب مضامین رشید میں شامل ہے، جس میں 20 مضامین ہیں۔ رشید احمد صدیقی کا شامل نصاب خاکہ کندن ان کے دوسرے خاکوں کے مجموعے
ہم نفسان رفتہ 1966 میں شامل ہے، جس میں 7 خاکے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کے شامل نصاب خاکہ نام دیو مالی یا چند ہم عصر میں شامل ہے۔ اگلا سوال ہے، امراؤ بیگم کس شاعر کی شریک حیات تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا غالب۔ امراؤ بیگم غالب کی شریک حیات تھی۔ غالب کی پیدائش 1797 عیسوی کو آگرہ میں ہوا تھا۔ یہ غلط ٹائپ ہو گیا ہے، یہاں 1877 نہیں ہوگا، 1797 عیسوی ہوگا۔ غالب کی پیدائش 1797 عیسوی کو آگرہ میں ہوا تھا اور وفات 1869 عیسوی کو دہلی میں ہوا تھا۔ شیفتہ اور رجب علی بیگ سرور کی بھی وفات 1869 عیسوی میں ہوئی ہے۔ اصل نام اسد اللہ خاں تھا اور عرفیت مرزا نوشا۔ شروع میں اسد تخلص کرتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے غالب تخلص باضابطہ اختیار کر لیا۔ غالب کے والد کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ ابتدائی تعلیم غالب نے شیخ معظم سے حاصل کی تھی۔ غالب نے شاعری میں بے دل کی روش اختیار کی ہے۔ غالب نے مثنوی باد مخالف میں فارسی کے 9 شعراء کو اپنا استاد قرار دیا ہے۔ غالب نے اپنے دوست مولوی فضل حق کی تحریک پر ابتدائی کلام کا 2/3 حصہ نکال ڈالا تھا۔ شمس الرحمن فاروقی نے 138 اشعار کی تشریح تفہیم غالب کے نام سے کیا ہے۔ نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب 1849 عیسوی میں بہادر شاہ ظفر نے عطا کیا تھا۔ ذوق کے انتقال کے بعد غالب کو ملک الشعراء کا خطاب ملا تھا۔ مثنوی چراغ دیر کا منظوم ترجمہ حنیف نقوی نے کیا تھا۔ دیوان غالب کی زندگی میں 5 بار شائع ہوا تھا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ 6 بار شائع ہوا تھا۔ پہلی بار 1841 عیسوی میں، دوسری بار 1847 میں، تیسری بار 1861 عیسوی میں، چوتھی بار 1862 عیسوی میں اور 5ویں بار 1863 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ غالب کو حیوان ظریف حالی نے کہا تھا۔ نشاط کا شاعر ممتاز حسین نے قرار دیا تھا۔ غالب کو نشاط کا شاعر ممتاز حسین نے قرار دیا تھا۔ دیوان غالب کا ہر مصرع تار رباب نظر آتا ہے، بقول عبد الرحمن بجنوری۔ ماضی کا رچا ہوا شعور، حال کے پیچ و خم کا احساس اور آنے والے دور کی کرنیں سبھی کچھ موجود ہیں، بقول آل احمد سرور۔ غالب کا پہلا فلسفی شاعر یوسف حسین خان نے کہا تھا، غالب کو خود بھی احساس تھا کہ وہ عندلیب گلشن ناآفریدہ ہیں۔ اگلا سوال ہے، داستان زبان اردو کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا شوکت سبزواری۔ سی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ داستان زبان اردو شوکت سبزواری کی تصنیف ہے۔ شوکت سبزواری کی پیدائش 1905 عیسوی کو میرٹھ میں ہوا تھا اور وفات 1973 عیسوی کو کراچی میں۔ شوکت صدیقی کی اہم تصانیف: داستان زبان اردو 1961، اردو زبان کا ارتقاء 1965 اور اردو لسانیات 1990۔ اگلا سوال ہے، پریم چند نے اپنے کس ناول میں پہلی مرتبہ
دیہاتی زندگی کے مسائل کی عکاسی کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا گوشۂ عافیت، بی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ منشی پریم چند کا پہلا ناول اسرار معابد جو ایک ہفتہ وار آواز خلق میں 1903 عیسوی سے قسط وار شائع ہونا شروع ہوا تھا۔ اسرار معابد پریم چند کا پہلا نامکمل ناول ہے۔ پریم چند کے ڈرامے سنگرام، کربلا، پریم کی دیوی۔ اگلا سوال ہے راجندر سنگھ بیدی کے افسانہ لاجونتی میں لاجونتی کے شوہر کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سندر لال، اے والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش سپٹمبر 1915 عیسوی کو لاہور میں ہوا تھا اور وفات 1984 عیسوی کو ممبئی میں۔ اپنے دکھ مجھے دے دو بیدی کا چوتھا افسانوی مجموعہ ہے جو پہلی بار 1965 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ اپنے دکھ مجھے دے دو کا انتساب راجندر سنگھ بیدی نے آل احمد سرور کے نام کیا ہے۔ افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں 9 افسانے شامل ہیں۔ اگلا سوال ہے صحیح مصرعے سے شعر مکمل کیجیے۔ یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہے وظیفہ مجھ دل بیمار کا، ڈی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ یہ شعر ولی دکنی کا ہے۔ ولی کی پیدائش 1668 عیسوی کو اورنگ آباد میں ہوا تھا اور وفات 1720 عیسوی کو احمد آباد میں۔ ولی دکنی کا لقب شمس الدین تھا۔ والد کا نام شریف محمد تھا۔ ولی شیخ نور الدین سے اکتساب فیض کیا تھا۔ ولی نے شیخ نور الدین سے اکتساب فیض کیا تھا۔ 1989 میں کلیات ولی کو نور الحسن ہاشمی نے مرتب کیا تھا اور اس کا پیش لفظ محمود الہی نے تحریر کیا ہے۔ مغلیہ بادشاہ اورنگزیب کے عہد میں دہلی گئے تھے۔ ولی مغلیہ بادشاہ اورنگزیب کے عہد میں دہلی گئے تھے۔ دہلی میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز 1719 عیسوی میں ولی کا دیوان دہلی آنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ ولی آئندہ 200 سال کے نظام شمسی کا وہ سورج ہے جس کے دائرہ کش میں اردو شاعری کے مختلف سیارے گردش کرتے ہیں۔ بقول جمیل جالبی، میر نے ولی کو مسلم الثبوت استاد قرار دیا ہے۔ محمد حسین آزاد نے ولی کو شاعر قدرت اور بابا آدم کہا ہے۔ نکات الشعراء میں میر نے ولی کے متعلق لکھا ہے کہ وہ شیطان سے زیادہ مشہور ہے۔ ولی کے کلام کو شمالی اور جنوبی ہند کے درمیان لسانی و ادبی پل قرار دیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، آیا ہو خامے سے تحریر نغمہ جائے سریر، کس کے قصیدے کا مطلع ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ذوق، سی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ بہادر شاہ ظفر کے بیماری سے صحت یابی کے وقت لکھے ہوئے اس مدیحیہ قصیدے میں 3 مطلع اور 100 اشعار ہیں۔ داخل نصاب شامل قصیدہ ہیں میرے آبلائے دل کے تماشا گوہر میں 2 مطلع اور 72 اشعار ہیں۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کی پیدائش 1789 عیسوی کو دہلی میں ہوا تھا اور وفات 1894 عیسوی کو دہلی میں ہی ہوا تھا۔
والد کا نام شیخ محمد رمضان تھا۔ ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب اکبر شاہ ثانی نے عطا کیا تھا۔ ذوق کو ملک الشعراء کا خطاب بہادر شاہ ظفر نے عطا کیا تھا۔ محمد حسین آزاد نے ذوق کو اردو نظم کا خاتم قرار دیا ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا کے بعد قصیدہ گوئی میں شیخ ابراہیم ذوق کا نمبر ہے، مگر ان دونوں شاعران نامی میں پہاڑ اور ٹیلے کا فرق ہے، بقول امداد امام اثر۔ غزل اور قصائد سے دفتر دفتر ہے اور ہر شعر انتخاب، بقول سر سید احمد خان۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں سے کس نے مثنوی نہیں لکھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا درد، اے والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ درد نے مثنوی نہیں لکھی ہے۔ خواجہ میر درد کی پیدائش 1721 عیسوی کو دہلی میں ہوا تھا اور وفات 1785 عیسوی کو دہلی میں ہی ہوا تھا۔ خواجہ میر درد کو تصوف کے شاعر کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، زمانی اعتبار سے کون سی ترتیب درست ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بانگ درا 1924، بال جبریل 1935، ضرب کلیم 1936 اور مغان حجاز 1938۔ ڈی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آبرو، میر، ناسخ اور غالب۔ سی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ آبرو کی پیدائش 1683 عیسوی کو گوالیار میں ہوا تھا اور وفات 1733 عیسوی کو دہلی میں۔ ان کا اصل نام نجم الدین تھا اور عرفیت شاہ مبارک تخلص آبرو تھا۔ میر تقی میر کی پیدائش 1722 عیسوی کو آگرہ میں ہوا تھا اور وفات 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ اصل نام محمد تقی تھا اور تخلص میر۔ ناسخ کی پیدائش 1772 عیسوی کو فیض آباد میں ہوا تھا اور وفات 1838 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ اصل نام شیخ امام بخش تھا اور تخلص ناسخ۔ غالب کی پیدائش 1797 عیسوی کو آگرہ میں ہوا تھا اور وفات 1869 عیسوی کو دہلی میں۔ اصل نام اسد اللہ خاں تھا اور عرفیت مرزا نوشہ۔ اگلا سوال ہے، دیوان غالب کو الہامی کتاب کس نے کہا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا عبد الرحمن بجنوری۔ عبد الرحمن بجنوری نے دیوان غالب کو الہامی کتاب کہا ہے۔ عبد الرحمن بجنوری کی پیدائش 1885 عیسوی کو سیوہارا میں ہوا تھا اور وفات 1918 عیسوی کو بھوپال میں۔ محاسن کلام غالب عبد الرحمن بجنوری کا مشہور کتاب ہے۔ اگلا سوال ہے، کون سی کتاب محمد حسین آزاد کی نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا بی والا، دربار دربار۔ دربار دربار یا صدیق جائسی کی تخلیق ہے۔ محمد حسین آزاد کی پیدائش 1830 عیسوی کو دہلی میں ہوا تھا اور وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں۔ ان کے والد کا نام محمد باقر تھا۔ محمد باقر نے ایک اخبار دہلی اخبار کے نام سے 1836 عیسوی میں جاری کیا تھا، جسے اردو کا پہلا اخبار ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یاد رہے کہ اردو کا پہلا اخبار جامع جہاں نما کو تسلیم کیا جاتا ہے، جو 1822 عیسوی کو پہلی بار کلکتہ سے شائع ہوا تھا۔ محمد حسین آزاد کو شمس العلماء کا خطاب 1887 عیسوی میں ملا تھا۔ محمد حسین آزاد کے نزدیک شعر ایک الہامی شے ہے۔
محمد حسین آزاد کا کتاب آب حیات اردو شعراء کا تذکرہ ہے۔ آب حیات 1880 اور اس کا دوسرا ایڈیشن 1883 ہے۔ سخندان فارس 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ دربار اکبری 1898، دیوان ذوق 1922۔ محمد حسین آزاد کی شاعری کے 2 مجموعے ہیں، پہلا نظم آزاد 1899، دوسرا خمکدہ آزاد 1932۔ کلیم الدین احمد نے آزاد کی تنقید کا سب سے بڑا عیب ان کی انشا پردازی کو بتایا ہے۔ آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں تھا، بقول کلیم الدین احمد۔ محمد حسین آزاد کے دماغ تک انگریزی لالٹینوں کی روشنی نہ پہنچنے کی بات کلیم الدین احمد نے کہی تھی۔ اگلا سوال ہے، یہ طرز خاص میری دولت تھی، سو ایک ظالم پانی پت انصاریوں کے محلے میں رہنے والا لوٹ گیا۔ غالب نے اپنے خط میں یہ بات کس کے لیے کہی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا الطاف حسین حالی۔ اگلا سوال ہے، گزشتہ لکھنؤ کے مصنف کا نام کیا ہے؟ گزشتہ لکھنؤ کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا عبدالحلیم شرر، سی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ عبدالحلیم شرر کی پیدائش 1860 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوا تھا اور وفات 1926 عیسوی کو لکھنؤ میں ہی ہوا تھا۔ شرر کے والد کا نام تفضل حسین تھا۔ اصغر گنڈوی اور اکبر الہ آبادی کے بھی والد کا نام تفضل حسین تھا۔ ہفت روزہ محشر کے نام سے 1881 عیسوی میں جاری کیا تھا۔ عبدالحلیم شرر کا اردو کا پہلا تاریخی ناول ملک العزیز ورجینہ 1888 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ عبدالحلیم شرر کا اردو کا پہلا تاریخی ناول ملک العزیز ورجینہ 1888 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ عبدالحلیم شرر نے ماہنامہ دلگداز میں تاریخی ناول لکھنے کی داغ بیل 1888 عیسوی میں ہی ڈالی تھی۔ عبدالحلیم شرر کا قول ہے، علوم کے اعتبار سے لکھنؤ ہندوستان کا بخارا اور قرطبہ اور اقصائے مشرق کا نیشا پور تھا، بقول عبدالحلیم شرر۔ ناول دلچسپ عبدالحلیم شرر کا پہلا معاشرتی ناول ہے۔ اس کا پہلا حصہ 1885 ہے اور دوسرا حصہ 1886۔ عبدالحلیم شرر کے ڈرامے میوہ تلخ، شہید وفا اور گزشتہ لکھنؤ ہے۔ فراق گورکھپوری نے عبدالحلیم شرر کی تخلیقات کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مٹی کے پہاڑ سہی، لیکن آپ کو انہیں ٹھٹک کر دیکھنا ضرور پڑے گا۔ عبدالحلیم شرر اردو کے پہلے ادیب ہیں جنہوں نے شعوری طور پر ناول کے فن کو سمجھنے اور برتنے کی کوشش کی ہے، بقول پروفیسر قمر رئیس۔ شرر کا داخل نصاب ناول فردوس بری 1899 جو 9 ابواب پر مشتمل ہے۔ فردوس بری کا موضوع فرقہ باطنیہ کے عروج و زوال کی کہانی ہے۔ عبدالحلیم شرر نے اس ناول کو حیدرآباد میں مکمل کیا تھا۔ فردوس بری کے کردار حسین، زمرد، حسن بن صباح، یعقوب، شیخ علی وجودی، رکن الدین خرشا، ہلاکو خان، منقو خان اور طوبی خان ہیں۔ اگلا سوال ہے، سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر کس کا مضمون ہے؟ سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر کس کا مضمون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا علامہ شبلی نعمانی، سی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ شبلی نعمانی کی پیدائش 1897 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ہوا تھا اور وفات
1914 کو اعظم گڑھ میں ہی ہوا تھا۔ ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ استاد مولانا فاروق چڑیا کوٹی اور مولانا ارشاد حسین تھے۔ شبلی کو شمس العلماء کا خطاب 1894 میں ملا تھا۔ دارالمصنفین 1914 میں شبلی نے قائم کیا تھا۔ 1884 میں نظم صبح امید لکھی تھی۔ علامہ شبلی نعمانی تشبیہ و استعارے کو شاعری کے لیے بہت ضروری خیال کرتے ہیں۔ رشید الدین وطوات بھی تشبیہ و استعارے کو شاعری کے لیے ضروری خیال کرتے ہیں۔ شبلی نعمانی شعر میں میناکاری کے قائل ہیں، جبکہ حالی سادگی کے، یہاں پہ علی نہیں ہوگا، حالی ہوگا۔ شبلی شعر میں لفظ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جبکہ حالی معنی کو۔ سفر نامہ روم و مصر و شام 1894 میں پہلی بار شائع ہوا تھا۔ سیرت النعمان امام ابو حنیفہ کی سوانح عمری ہے۔ مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم 1887 ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم 1887، شبلی نے اسے اپنی پہلی تالیف قرار دیا ہے۔ مہدی افادی نے شبلی کو تاریخ کا معلم اول قرار دیا ہے۔ کلیم الدین احمد نے شبلی کے صبح امید کو مسدس حالی پر ترجیح دیا ہے۔ اگلا سوال ہے، حیات جاوید کس کی سوانح حیات ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سر سید احمد خان، ڈی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ شبلی نعمانی نے حیات جاوید کو مدلل المداحی اور کتاب المناقب کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو، یہ شعر کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا مخدوم محی الدین۔ مخدوم محی الدین کی پیدائش 1908 کو دکن میں ہوا تھا اور وفات 1969 کو دہلی میں، اور مدفن حیدرآباد میں۔ ان کا اصل نام ابو سعید محمد مخدوم محی الدین خضری تھا۔ والد کا نام غیث محی الدین تھا۔ مخدوم محی الدین کو اشتراکیت کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی پہلی نظم پیلا دوشالہ ہے اور پہلی مطبوعہ نظم طور ہے۔ مخدوم محی الدین ترقی پسند تحریک کے نمائندہ شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ مخدوم محی الدین کا شاعری کا مجموعہ سرخ سویرا جو پہلا شعری مجموعہ ہے، اس کی اشاعت 1944 میں ہوئی ہے۔ دوسرا شعری مجموعہ گل تر جس کی اشاعت 1961 ہے۔ تیسرا شعری مجموعہ بساط رقص 1966 ہے۔ مخدوم محی الدین کے داخل نصاب نظمیں آزاد نظم چاند تاروں کا بن ان کے تیسرے مجموعہ گل تر 1961 میں شامل ہے۔ مثنوی کی حیت میں معرہ نظم حویلی پہلا شعری مجموعہ سرخ سویرا 1944 میں شامل ہے۔ مربع کی حیت میں نظم انقلاب پہلے مجموعہ سرخ سویرا میں شامل ہے۔ مربع کی حیت میں نظم انقلاب پہلے مجموعہ سرخ سویرا میں شامل ہے۔ اگلا سوال ہے، نظم ساقی نامہ اقبال کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے؟ نظم ساقی نامہ اقبال کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا بال جبریل، بی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اقبال کا نظم ساقی نامہ مثنوی کی حیت میں ہے اور یہ ایک پابند نظم ہے۔ ساقی نامہ مثنوی سحر البیان کے طرز اور اس کی بحر میں لکھی گئی ہے۔ آج کا آخری سوال ہے،
اردو میں گیان پیٹھ انعام یافتگان کا کون سا زمرہ صحیح ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ڈی والا، فراق گورکھپوری، سردار جعفری اور شہریار۔ فراق گورکھپوری کی پیدائش 1896 عیسوی کو گورکھپور میں ہوا تھا اور وفات 1982 عیسوی کو حرکت قلب رکنے کی وجہ سے دہلی میں ہوا تھا۔ فراق گورکھپوری کو گیان پیٹھ انعام 1969 عیسوی میں گل نغمہ پر ملا تھا۔ علی سردار جعفری کی پیدائش 1913 عیسوی کو بلرام پور میں ہوا تھا اور ان کی وفات 2000 عیسوی کو ممبئی میں ہوا تھا۔ علی سردار جعفری کو گیان پیٹھ انعام 1994 عیسوی میں نئی دنیا کو سلام پر ملا تھا۔ شہریار کی پیدائش 1936 عیسوی کو بریلی میں ہوا تھا اور وفات 2012 عیسوی کو علی گڑھ میں۔ شہریار کو گیان پیٹھ انعام 2008 عیسوی میں نیند کی کرچے پر ملا تھا۔ قرۃ العین حیدر کو گیان پیٹھ انعام 1989 عیسوی میں ملا تھا۔ قرۃ العین حیدر کی پیدائش 1927 عیسوی کو علی گڑھ میں ہوا تھا اور وفات 2007 عیسوی کو نوئیڈا میں ہوا تھا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔